حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بخاری شریف کی 500 سے زائد احادیث ڈائریکٹ حضور کے علم کے متعلق ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 1 دینار صدقہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے وفا کیا ہے؟ حضور فوراً فرماتے ہیں توحید اور اس کی گواہی دینا۔ فساد کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کفر اور شرک۔ پوچھتے ہیں سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ کہا راحت کیا ہے؟ کہا جنت میں رب کا دیدار۔ کہا میں رب سے دعا کس طرح مانگوں؟ کہا صدق اور یقین کے ساتھ مانگو۔ کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت یعنی آخرت کا سوال کرو۔ پھر فرمایا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ کہا سچ بولو اور حلال روزی کھاؤ۔ پھر پوچھا حق کیا ہے؟ کہا اسلام، قرآن اور اگر تجھے ولایت ملے۔ اور آخری سوال کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تجھ پر لازم ہے۔ اس کو بند کرو، اسپیکر کم کرو، آتا کرو، دیکھو وہ ہم کدھر آمد بھائی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بڑی ہی زبردست کنورسیشن جو مولا کائنات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہوئی، ان لفظوں کو اگر تھوڑا سا پڑھتے چلے جائیں کہ وفا کیا ہے، فساد کیا ہے، سرور کیا ہے، راحت کیا ہے، تو یہی وہ کوشچنز ہیں جو انسان کی زندگی میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان کوشچنز کا آنسر کس طرح کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ اس بات چیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو اس طرح کوشش کر کے اگر روز ایک حدیث ہم پڑھ لیا کریں نا، کئی کتب احادیث ماشاءاللہ بڑی ہی ان میں چاشنی ہے اور بڑا ہی مختصر انداز ہے، تو یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 40 احادیث یاد کر لیتا ہے وہ بروز قیامت فقیہ اٹھایا جائے گا۔ تو 40 احادیث مختصر اگر ہم یاد کر لیں تو وہ فضیلت، اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو احادیث کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ماہ رجب المرجب میں جو اہم ترین ایونٹس ہوئے ان میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت ہے۔ رجب میں ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے منائے جاتے ہیں۔ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف بھی ہوتا ہے، اور پھر 27 رجب المرجب کو بہت ہی ایک زبردست واقعہ اور انسیڈنٹ ہوا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ایسے ایسے عجائبات دکھائے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ کسی کان نے سنے۔ اللہ تعالیٰ نے رتبے بلند کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلت عطا فرما کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بلند ہوا کلام فرما کے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بلند کیا اپنی دید کرا کے۔ تو that was actually an itinerary. You know what is the meaning of itinerary? Itinerary means that a president of United States of America is coming to Asia and different stops are there. He will stop here in Pakistan, in India, in South Korea, in China, then he will go back. Itinerary ایک ایسے سفر کو کہتے ہیں جس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹاپس ہوتے ہیں، آپ اکٹھے سفر نہیں کرتے، اور مطلب آپ رک رک کے سفر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو ہم پہلے لودھرا رک جائیں، پھر دنیا پر رک جائیں، پھر آگے بہاولپور جائیں۔ دس از itinerary, not a stat journey. تو یہ جو چیز تھی معراج، یہ ایک تو یہ سیر اس کو کہا گیا، دس از اے سیر، اور سیر میں اور سفر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سیر سے مراد یہ کہ میں صبح جب اٹھوں گا اور مارننگ واک کرنے جاؤں گا، صبح کی سیر کرنے جاؤں گا، تو اس میں انداز میرا مختلف ہوگا۔ میں کسی پھول کے پاس رک جاؤں گا،
اور کسی چیز کو دیکھوں گا، نیچر کو انجوائے کروں گا، اور نکلتے سورج کو، چلتی ہوا کو، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے آبزرو کر کے چلوں گا. دیٹ ول ناٹ بی اے فاسٹ اینڈ فیوریس. یہ کوئی بھاگنے والی، کوئی جلدی والا چیز نہیں ہے. یہ تسلی اور سکون اور اطمینان والا کام ہے جس کو سحر کہتے ہیں آپ. ایسے ہی ہے نا. لیکن جو سفر ہوتا ہے اس میں تو آدمی آدھا تو لیٹ ہی ہوا ہوتا ہے ہمیشہ، تو بھاگتا ہے کہ جی میں سفر میں جا رہا ہوں تو لیٹ ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اور یہ سیر کتنی طویل تھی، اس میں سٹاپس کتنے زیادہ تھے. اور جب حضور یہ تمام ایٹنری مکمل کر کے واپس آئے تو فرمایا کہ امامہ شریف جس شاخ کو لگا تھا، کچھ دیر کے لیے وہ شاخ ہلتی ہے، واپس آئے تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی. وضو کا پانی ابھی پورا بہا نہیں تھا. بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی کروٹ بھی نہیں بدلی تھی. تو جن کی اتنی طویل سیر ہو اور اس میں سپیڈ کا عالم یہ ہو تو سفر کا عالم کیا ہوگا. دیٹ واز این اٹینری. یہ پیور ایک اٹینری تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے. تو ماہ رجب کو جو فضائل حاصل ہیں اس میں ایک تو یہ کہ یہ دن اور یہ رات بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے. شیشے سے صاف کرنا. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے. تو تھوڑی سی پریکٹس کر لی جائے. فرض روزے آ رہے ہیں، تھوڑا سا وارم اپ ہو جاتے ہیں. ہاؤ وی کین وارم اپ، کہ ہم کچھ روزے رکھ لیں. موسم پیارا پیارا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سا بھی ہے اور چل رہا ہے کام. ہر ایک جب آپ ٹریننگ کرنے جاتے ہیں نا، جب آپ ایک بڑی ایکسرسائز اور ورک آؤٹ شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ پہلے وارم اپ ہوتے ہیں. ایک دم سے اگر شروع کریں تو مسل میں کریمپ آ جاتا ہے، مسل پل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار آپ کو نہیں چاہیے تھا ایک دم ہیوی ایکسرسائز کرتے. سو دس از، یو کین سے پریپ. دس از اے پریپریٹری پیریڈ. پریپ، رجب اور شعبان یہ پریپ ہے. کس کی؟ رمضان کی. کچھ روزے رکھ لیں، جسم کو عادت پڑ جاتی ہے ایک دم اتنا لمبا بھوکا رہنا. پھر تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبپاشی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اب فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو کچھ نہ کچھ نیکی کے بیج بو دو. ہر نیکی پر زیادہ فضیلت بھی رکھی گئی ہے. کسی کا دل خوش کر دیں، کسی کو پیار سے دیکھ لیں، بول دیں، حوصلہ افزائی کر دیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں تو کتنا فائدہ ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ خوش ہونا چاہتے ہو نا، خود خوشی کے معاملات نہ دیکھو، یعنی خود خوش ہونے کی کوشش نہ کرو. کوئی طریقہ ایسا نہ ڈھونڈو کہ خود خوش ہونا ہے. کب خوشی ملتی ہے آپ کو؟ کب خوش ہوں گے آپ بتائیں؟ کیا ہو تو خوش ہوں گے؟ ہمارے پاس تو ایک چیک لسٹ ہے. سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بڑی گاڑی، اچھا پارٹنر، زیادہ پیسے، بڑا بنگلہ. 5 ٹک لگ گئے نا. اب 6واں ٹک ہے خوشی والا. کیا گارنٹی ہے کہ وہ 5 ٹک لگ گئے پھر بھی خوشی مل جاتی ہے؟ ملتی خوشی؟ 6 گولیاں کھا کے رات کو سو رہا ہوتا ہے بندہ، وہ جس کو یہ 5 ٹک ملے ہوتے ہیں. ایسے خوشی ملتی ہے. ہم نے خوشی کو نا کافی اگلے لیول پہ لے گئے ہوئے. ہم اگلا لیول ہے وہ بہت. یہ ہو جائے پھر خوش ہوں گا. کوئی ابھی خوش ہو، ابھی خوش ہوگے تو ساری زندگی خوش رہو گے. اور یہ یاد رکھنا کہ خوش ہونے کا سب سے بہترین طریقہ جو شارٹ کٹ ہے نا، وہ یہ ہے، جا کے کسی ناراض، پریشان، اداس والے بندے کو دیکھو، اس کو خوش کر دو، آپ بھی خوش ہو جاؤ گے. بڑا ڈائریکٹ طریقہ ہے یہ. دس از ہاؤ ہیومینٹی ورکس. تو رجب کے مہینے میں کسی کو خوش کیا جائے نا اگر، تو اس کے بھی فوائد زیادہ ہیں. فرمایا جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. جس نے 7 روزے رکھے 7، اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے پناہ دے دی جائے گی. جس نے 8 روزے رکھے اس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ دے دیا جائے گا. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں. 3 تو متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب یہ الگ سے ہے. تو یہ ہیں 4. 3 متصل ہیں، 1 سیپریٹ ہے. عرب کے لوگ زمانہ جہالیت میں بھی ان دنوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے. پھر اسلام آ گیا
تو ان مہینوں کی حرمت زیادہ ہو گئی. So try to observe some fasts and try to be very conscious about that. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے کے جایا گیا تو طبرانی نے اس میں، یہ میرے پاس خصائص الکبریٰ ہے، ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ٹیکسٹ، سینکڑوں سالوں سے یہ ایک کتاب حضور کی شان پر بڑی زبردست ہے. فرمایا کہ آپ کو شب معراج میں 5 نمازیں 7 دفعہ رفع جنابت کے لیے پانی بہانا اور کپڑوں کی نجاست کے لیے 7 مرتبہ دھونا فرض کیا گیا. 7 ٹائمز دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہوگا، 7 دفعہ نہائیں گے تو جنابت کا غسل اب اترے گا. لیکن پھر یہ کرم ہوا رب تعالیٰ کا کہ نمازیں 50 سے 5 کر دی گئیں، اور جو 7 دفعہ تھا وہ 3 دفعہ کر دیا گیا، اور اس میں یہ بشارت بھی ایڈ کی گئی کہ تمہارا کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو 3 دفعہ دھو لو، اللہ تعالیٰ کپڑے کے ساتھ تمہارا دل بھی صاف کر دے گا. تھوڑا سا خیال کریں، نوجوان لڑکے یہاں بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، جب آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں آپ شرم کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک سکے کے برابر وہ ناپاکی ہے اور بڑھ گئی ہے تو حنفی فقہ، زیادہ تر مسلمان برِ صغیر میں حنفی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو رکھ دیتے ہیں، اور وہ کپڑا واشنگ مشین میں جا رہا ہے، دیگر کپڑوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کیا حال ہوتا ہے سارے کپڑوں کا؟ Why you are so much careless? If you think that you are doing a right thing, so this is not a right thing. It is your duty to pack that kapra. اٹھیں، اس کو اتنے پورشن کو دھوئیں، اچھی طرح نچوڑیں جب تک آخری قطرہ نہ بہہ جائے، پھر اس کو دھوئیں، پھر اس کو نچوڑیں جب تک آخری قطرہ نہ بہہ جائے، پھر 3 دفعہ یہ پروسیس کریں، وہ پاک ہو گئے. یا وہ نجاست اب اتنی سوکھ گئی ہے کہ خود ہی ٹوٹ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پاک ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر یہ ایک تحفہ ملا. اور پھر یہاں پر جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، یہ بڑی پیاری بات ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے اور آب شیریں وسیع ہموار ہے، اور اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں. یعنی جنت میں جو پھول بوٹے لگانا چاہتا ہے تو وہ یہ پڑھے. ہمارے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں آپ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی ان کو دیکھا اور اپنی زیارت ان کو کروائی، ان کی امامت کی، اور وہاں پر یہ بھی پروو ہوتا چلا گیا کہ حضور کا رتبہ، اقبال، حضور کی شان ان سب میں بلند ہے. اب فرشتے کھڑے تھے، امامت کا مصلی خالی تھا، صفیں مکمل تھی. اب یہی سوچ ہے کہ کون امامت کرائے گا؟ سید الملائکہ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، لیکن میرے آقا امامت پر کھڑے ہو گئے. پتہ چلا کہ تمام فرشتوں کے امام بھی یہی ہیں. تمام انبیاء صف اندر صف کھڑے ہیں، اور ان میں جلیل القدر اولو العزم انبیاء بھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب یہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر مصلی امامت پر کون آئے گا. وہاں بھی میرے آقا آگے بڑھ گئے. پتہ چلا کہ آپ تمام نبیوں کے بھی امام ہیں. آپ کی جو شبیہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سملیرٹی ہے، سیمبلنس جس کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتی تھی. تو آپ نے کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور ان کے پروں سے مختلف رنگ کے موتی اور یاقوت جھڑتے تھے. بے شک آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، قرآن مجید میں آیا، اور بہت کچھ دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں، یہ بھی ان کی شان ہے. فرمایا میں معراج کی رات بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس سے گزرا، کسی کے ساتھ چھوٹا گروہ تھا، کسی کے ساتھ کچھ جماعتیں تھیں، اور کوئی نبی بالکل اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا. اور ایک گروہ آیا جس میں کافی زیادہ لوگ تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل والے ہیں. اور پھر ایک گروہ اٹھایا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، افق تک ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساری کی ساری عوام ہی عوام تھی، ساری سر نظر آئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت ہے. تو میں اور آپ بھی اس میں ہوں گے. اللہ کرے ایمان لے کر ہم جائیں
اور دیکھو پروٹوکول کیسا ہے کہ یہاں سے کوئی پروٹوکول گزرتا ہے آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ رک جاؤ، یہ وی آئی پی گزر جائے پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور اس دن کیا ہوگا، سارے نبیوں کو روک دیا جائے گا، فرمایا حرام ہے ہر نبی پر جنت میں داخل ہونا جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور حرام ہے ہر امت پہ جنت میں داخل ہونا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ میں توحید تو بولتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ اس کے مجھے اس رب نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ملاحظہ فرمایا کہ معراج کی رات آپ کو اذان سکھائی گئی اور آپ کی امت پر نماز فرض کی گئی۔ جب شب اسرا میں رسول اللہ آسمان پر پہنچے تو آپ نے توقف فرمایا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور آسمان پر اس جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا اس کو حکم ملا اذان دو۔ فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی اللہ اکبر ہوں۔ فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اس طرح پوری اذان یہاں پر فرض ہوئی۔ تو بہت سے گفٹس مل رہے ہیں یہ معراج کی رات میں۔ اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے، ایک جگہ پر دیکھا کثیر جماعتیں ہیں، کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کے بائیں جانب بھی کثیر لوگ ہیں، دائیں جانب بھی کثیر لوگ ہیں۔ جب وہ شخص دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، جب بائیں جانب دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ جب اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو کہا اے نبی صالح مرحبا، آپ کی آمد مرحبا۔ جبریل نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ ان کی اولادیں ہیں جو دونوں طرف بیٹھے ہیں، دائیں طرف اہل جنت ہیں اور بائیں طرف اہل دوزخ ہے۔ جب یہ جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب یہ دوزخ والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ روتے ہیں۔ تو یہ مطلب معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آبزرو کر رہے ہیں اور دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی ایک زبردست سفر تھا۔ امام احمد نسائی بہقی اور دیگر سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک بڑی ہی پیاری خوشبو کے پاس سے گزرا، بڑی ہی پیاری خوشبو آئی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی، اس میں سے ایک کی خوشبو ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا میرے رب کا، کیا میرے باپ کا نام تو نے اللہ رکھ دیا ہے؟ تو مشاطہ نے کہا نہیں، یہ وہ رب اللہ ہے جو میرا تیرا تیرے باپ ہم سب کا اللہ ہے۔ تو بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو جا کر بتایا کہ یہ تو تیرے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے۔ تو فرعون نے اس کو بلا کر کہا کہ اے معمر اور وفادار مشاطہ، سنا ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا بے شک وہ اللہ ہے جو سب کا مالک اور پالنہار ہے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا نہیں میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں۔ ایک تابوت تھا تانبے کا بنا ہوا مجسمہ، فرعون نے کہا کہ اس کو گرم کرو بہت زیادہ، اور جب یہ ہیٹڈ ہو جائے، بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے، اب اس میں اس مشاطہ کو اس کے سارے بچوں کے ساتھ ڈال دو۔ مشاطہ کو ڈالا گیا، ایک شیر خوار بچہ تھا گود میں، اس کو بھی ڈالنے لگے تو وہ بچہ اس حالت میں بول اٹھا اے ماں تو نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اور یا میرے آقا نے فرمایا کہ 4 بچوں نے ماں کی گود میں شیر خارگی میں کلام فرمایا۔ ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک اس بچے نے، اور ایک جریج نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوشبو بھی ملاحظہ فرمائی اور دیکھی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، انشاءاللہ عز و جل ہم معراج کا یہ بہترین موضوع جو ہے یہ اگلی دفعہ بھی لیں گے۔ طبرانی سے روایت ہے کہ جس رات آپ کو معراج ہوئی، آپ کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کے پیالے پیش کیے گئے، آپ نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی آپ نے راہ راست اختیار فرمائی اور طریقہ فطرت کو پسند فرمایا،
دودھ ہر جاندار کی اعلیٰ اور بہترین غذا ہے، اس میں پانی اور غذا دونوں کا امتزاج موجود ہے۔ اگلی دفعہ چونکہ میچز اب کینسل ہو گئے، انشاءاللہ عز و جل معراج کے اوپر ہم مفصل بیان کریں گے۔ دودھ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج کل لوگوں کو نیند کا بڑا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی۔ So you remember in milk there is a natural gift known as ٹیٹروفین۔ یہ ایک بڑا زبردست انزائم ہے کہ جب آپ دودھ کو گرم کر کے پیتے ہیں تو نیند آتی ہے۔ کھانے میں اور سونے میں 2 گھنٹے کا فرق رکھنا چاہیے کم از کم، کیونکہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو پیٹ میں اسٹمک میں 2 گھنٹے کے لیے رہتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد وہ چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ تو سونے سے کچھ دیر پہلے اگر آپ گرم دودھ پی لیں گے، یاد کریں بچپن میں فیڈر منہ میں لے کے کیسے بچہ تھوڑی دیر بعد ہی نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس میں خاص خاصیت ہوتی ہے۔ موبائل فون یوز نہ کریں 2 گھنٹے تک، رات کو سوتے ہوئے کوئی کتاب پڑھنے کی عادت بنائیں، نیند اچھی آئے گی۔ پچھلی دفعہ ہم نے کچھ بات کی تھی، اس حوالے سے مجھ سے کوشچن کیا گیا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آج ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ دیکھیں محترم سامعین کرام، اس کوشچن کا سمپل آنسر یہ ہے، وہ بھائی یہاں بھی بیٹھے ہوئے، کہ آپ کی زندگی کا اہم ترین کوشچن یہ ہے کنٹرول اینڈ وٹ یو کی ناٹ کنٹرول۔ دس از دا سمپل وے ٹو اچیو سکسیس، وٹ یو کین کنٹرول اینڈ وٹ یو کی ناٹ کنٹرول۔ اب یہاں پہ باؤنڈریز کی بات آ جاتی ہے، لمٹس کی بات آ جاتی ہے، بارڈرز کی بات آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں میں اور آپ اور یہ انسان، اس کو انوینسیبل، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، اومنی سینٹ نہیں بنایا گیا۔ ہمارے پاس لامحدود طاقتیں نہیں ہیں، ہوا میں نہیں اڑ سکتے آپ، ہماری آنکھوں سے لال رنگ کی روشنی نہیں نکل سکتی۔ اس طرح کے سپر ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی کروڑوں اربوں روپے دے کر بنائے جاتے ہیں جھوٹے۔ وی ہیو لمٹس، ہماری باؤنڈریز ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جب زندگی میں ہم رہتے ہیں تو دیر آر گراؤنڈ ریالٹیز، کچھ ایسے زمینی حقائق ہوتے ہیں جو بڑے ٹف ہوتے ہیں۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے، فلموں کی دنیا سے نکل کر انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بڑے تلخ حقائق ہوتے ہیں۔ میں بھی ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کچھ حقیقتیں۔ فلم دیکھنا پتہ کوئی چارمنگ لگتا ہے بندے کو، کیوں کھو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اور کر نہیں سکتا، فلم میں وہی ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ریالٹی میں آ گیا ہوں۔ اچھا، یہاں جو لمٹس کی اور باؤنڈریز کی میں نے بات کی نا، وہاں پر ایک بات اور سنتے چلے جائے، یہ ضروری ہے، لمٹس اور باؤنڈریز کی۔ کیا آپ نے اپنی ذات کے اوپر کوئی لمٹس اور باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں؟ کوئی ہے آپ کی ذات کے اوپر کہ فلاں کتنا میری ذات کے اندر آئے گا، فلاں کتنا نہیں آئے گا، یا کھلی چھٹی ہے جو مرضی آ کے جو مرضی کر لے؟ یاد رکھو ہر ایک کی آپ کی زندگی میں خاص رسپیکٹ، خاص لیول، خاص سٹیٹس ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات کو وداؤٹ بارڈر کر لیا نا، کوئی بارڈر نہیں، کھلا کام ہے، پھر آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اف یو آر اے گیور، اگر آپ دینے والے ہیں، اللہ کے کرم سے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، مسکراہٹ دیتے ہیں، ہمدردی دیتے ہیں اور خوشیاں دیتے ہیں، آپ دینے والے ہیں نا، اگر پھر بھی اپنی باؤنڈری بنا کے رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لینے والوں کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، وہ تو مانگتا ہی چلا جائے گا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وٹ یو کین کنٹرول اینڈ وٹ یو کی ناٹ کنٹرول، کیا چیز آپ کنٹرول کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے۔ گزرتا ہوا وقت کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یو کی ناٹ کنٹرول دا ٹائم۔ لیکن کسی نے ٹائم کی بڑی پیاری ڈیفینیشن پیش کی، کہا کہ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی کا، انتظار کر رہے ہیں، تو ٹائم بڑا ہی آہستہ آہستہ گزرے گا، اور اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو ٹائم بڑی تیز گزرے گا۔ اور اگر آپ کو درد ہو رہی ہے، تکلیف میں ہیں، ہسپتال پڑے ہیں، تو چبھتا ہوا ٹائم بہت ہی زیادہ رینگتا ہوا گزرے گا۔ اور اگر آپ کسی اپنے بڑے محبت کرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسٹوڈنٹ سے پوچھے ذرا، اسٹوڈنٹ سے، اسے کہے کہ کلاس 1 گھنٹے میں جو ختم ہوتی ہے، کتنے گھنٹے میں ختم ہوتی ہے؟ وہ 1 گھنٹے والی کلاس، وہ کہ جی ختم ہی نہیں ہوتی وہ۔ اور اسی اسٹوڈنٹ سے پوچھے بریک کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے، کہتے ابھی تو شروع ہی تھی۔ تو ٹائم جو ہے یہ آپ کی فیلنگز اور آپ کی سائیکالوجیکل سٹیٹ کے مطابق گزرتا ہے، گھڑی کے مطابق نہیں گزرتا۔ تو بہرحال آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جو گزر رہا ہو۔ یا اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہے، ٹائم آپ کنٹرول تو نہیں کر سکتے، لیکن اس ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا۔ برباد کر دیں اپنے ٹائم کو یا اس کو یوٹیلائز کر لیں۔ تو اسی طریقے سے
پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے پوچھا جب بھی بیماری آئے نا, بیماری بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, بیماری جب آ جائے نا اور آپ کسی دوا کو کھا کر ٹھیک ہو جائیں تو دوا کو کریڈٹ نہ دیا کریں, آپ کہا کریں مالک تو نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے, کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہی دوائی دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر نے کسی مریض کو دی تھی اور وہ مریض ٹھیک نہیں ہوا تھا, مر گیا تھا. آپ کھا کے ٹھیک ہو گئے نا, اس لیے کہ مرض اور دوائی کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے شفا دینی ہو فرشتے کو ہٹا دیا جاتا ہے, دوائی ہٹ کرتی ہے جا کے, اور اگر شفا مقصود نہ ہو دوائی, حکیم, کنسلٹنٹ, پروفیسر, دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل, کچھ نہیں رہ جاتا ہے کہ نہیں. میں دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں, دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا میں کنٹرول کر سکتا ہوں. میں ساری رات انٹرویو کی تیاری کرتا رہا, بڑا پرفیکٹ انٹرویو میں نے تیار کیا, یہ میں کنٹرول کر سکتا تھا. انٹرویو میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا کیا میں کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ جو لڑائیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم, یہ لڑائیاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کل ایک بڑی اندھو ناک قسم کی ریسرچ میں نے پڑھی, اس کا نام تھا کووڈ کنفیشنز. انڈیا کا ایک سٹیٹ ہے, وہاں پر 2000 ڈیتھس ہوئی ہیں, چھوٹا سا علاقہ ہے کووڈ سے. کرونا کا مریض, کووڈ 19 کا مریض اگر وینٹیلیٹر پہ چلا جائے نا تو اس کے واپس آنے کے چانسز تقریباً 0 ہوتے ہیں. بلکہ یو کے اندر تو گائیڈ لائنز میں ہے کہ کرونا کے مریض کو اگر آپ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے لگیں تو آپ اس کے رشتہ داروں سے کنسنٹ لے لیں, اب یہ واپس نہیں آئے گا. کووڈ کنفیشنز, اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا سے مرنے والے لوگوں کے اعترافات. ڈاکٹر ہے, کہتا ہے کہ پہلا تو یہ تھا کہ ایک مرد 45 سال کا کرونا سے فوت ہونے والا تھا. اس نے بلا کر مجھے کہا کہ میں 10 سال سے اپنے بھائی سے میں نے بات نہیں کی, زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس وجہ سے, کیا بنے گا میرا. پریشان ہو گیا, کیا کہوں میں اس کو. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا, بہرحال کوشش ہم کر رہے ہیں. بندے کو پتہ چل گیا میں نے نہیں بچنا. کہتا تو میرا کام کرو, میں اس کو زمین کا ٹکڑا واپس کرنا چاہتا ہوں, اس کو ڈھونڈ دو گے. کہتا جو ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کی, لیکن میں ڈھونڈ نہیں سکا, اور اسی رات وہ بندہ کورونا سے مر گیا. پھر وہ لکھتا ہے کہ اگلے دن 2 پارٹنر تھے, دونوں الگ الگ ہسپتالوں میں کرونا آئسولیشن وارڈ میں پڑے ہوئے تھے, اور ان میں سے جو مرد تھا اس نے کہا کہ غلطی میری تھی, میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, لیکن وہ بھی بچ نہیں پایا, اسی رات مر گیا. وہ کہتا ہے میں نے 2000 ڈیتھس میں تقریباً ساری آئی سی یو کے اندر میرے سامنے ہوئی تھی. امیر ترین لوگ بھی آپ کو پتہ ہے کرونا کے لیے وہ سرکاری ہسپتال جا رہے تھے نا, پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو ایک ایک دن کے 3-3 لاکھ روپے لے رہے تھے. کہتے ہیں ان سب نے کچھ نہ کچھ کہا وینٹیلیٹر کے اندر سے, اور 4 چیزوں کے متعلق, یہ میں لکھ کے لے کر آیا تھا, 4 چیزوں کے متعلق ان لوگوں کی کنفیشنز موجود تھے. نمبر 1, منی ٹرانزیکشن, پیسوں کے اوپر کہ گھپلا ہم نے کیا ہے, ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں, فضول میں ہم کورٹ میں لے گئے دوسرے کو. دوسرا, زمین کے ڈسپیوٹ کے اوپر. تیسرا, اپنی انا کے اوپر کہ میری انا تھی مجھے معافی دلوا دیں میں جا رہا ہوں. چوتھا, کل معافی مانگ لوں گا, پرسوں معافی مانگ لوں گا. تو یاد رکھیے, میں اپنے بیان کو یہ جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں, غور سے سنیے گا. سمپلی چوز دا بیٹلز which you need to fight, otherwise you will lose energy for the most important battle. زندگی کی ساری لڑائیوں کے اندر اپنے سینگ نہ الجھا لیں, یہ ساری لڑائیاں آپ کے لڑنے والی نہیں ہیں. اگر ساری لڑائیوں کے اندر آپ پڑ جائیں گے نا تو وہ اہم لڑائیاں جو واقعی آپ کی ہیں ان کے لیے آپ میں طاقت نہیں بچے گی.